الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. اللہ کی لعنت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والے عورتوں پر لعنت فرمائی اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مسجدیں بناتے اور چراغاں کرتے ہیں. تو اس حدیث میں دو چیزوں کا بیان یا دو حکم بیان ہوئے ہیں. ایک تو خواتین کے عورتوں کے حوالے سے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرنے کا کیا حکم، اور دوسرا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں. تو عورتوں کے حوالے سے کہ ان کا قبروں کی زیارت کرنا، اس کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا منع ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے لعن اللہ زوارات القبور، کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں. قبروں کی زیارت کے حوالے سے یہ ہے کہ پہل تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، مردوں عورتوں سبھی کو. جس طرح کہ حدیث میں ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. الا فزوروها، لیکن اب تم اس کی زیارت کرو کہ فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہے. تو اس حدیث میں واضح بیان ہے کہ شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا کیونکہ یہی اصل شرک کا وسیلہ ہے. لیکن بعد میں جب لوگوں کے ہاں عقیدہ راسخ ہو گیا، توحید مضبوط ہوگی اور شرک میں پڑنے کا ان کا کوئی یعنی کہ خدشہ نہ تھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دے دی. یعنی اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے اور منع کرنے کے بعد اس کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اجازت عام ہوتی ہے سبھی کے لیے اور بعض اوقات اجازت خاص ہوتی ہے بعض افراد کے لیے یا بعض طرح کے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے علاوہ. تو یہاں پر بھی منع کیا گیا سبھی کو پہلے اور اس کے بعد پھر اجازت دی گئی. تو اجازت دی گئی کن کو؟ صرف مردوں کو اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو اجازت اس کی نہیں دی گئی. اگرچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الا فزوروها، کہ خبردار اب تم اس کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، یہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں. تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ عام ہیں، اس میں مرد عورتیں سبھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگرچہ اس حدیث کے لفظ عام ہیں، لیکن ان عام الفاظ کو خاص کرتی ہیں دوسری احادیث. یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں دو طرح کی ہیں، ایک عام اور ایک خاص. عام کیا ہوتی ہے کہ جس میں کوئی عام حکم دیا جائے سبھی کے لیے، کہ جس میں سبھی کو مخاطب کیا جائے، مرد ہو عورتیں ہوں یا کسی طرح کے بھی لوگ ہوں. اور پھر اس میں بعض اوقات دوسری کوئی دلیل آتی ہے کہ جس میں خاص حکم ہوتا ہے، یعنی دوسرا حکم دیا گیا ہوتا ہے. تو یہ حکم نہیں کہا جاتا ہے کہ خاص ہے. اس میں جو عام دلیل تھی، پہلی جو دلیل عام تھی، اس میں بعض چیزوں کو یا بعض لوگوں کو اس میں خاص کیا گیا ہے. اور قرآن و سنت میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم قاعدہ ہے جس کو جو معلوم ہونا چاہیے. اسی کی مثال کیا ہے؟ یعنی ان مثالوں میں سے بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ان مثالوں میں سے فرض کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا، تو عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ آپ نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی 3 اوقات او کما قال،
کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور وہ 3 اوقات فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہو کے اوپر اٹھنے تک، اور جب سر پہ سورج ہوتا ہے، اور تیسرا عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ اب حدیث کو دیکھا جائے تو اس حدیث کی روح سے کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے، کوئی بھی نماز پڑھنا منع ہے، نہ فرض، نہ سنت، نہ کوئی نفل، نہ خاص نفل، نہ عام نفل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے حوالے سے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی فرض نماز چھوٹ جائے، سویا ہوا ہو، کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا ہو، بھول گیا ہو، جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراً پڑھے، جیسے ہی اٹھے جاگے فوراً پڑھے، یعنی چاہے وہ عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، بغیر اس چیز کو دیکھے۔ اس کا معنی معلوم ہوا کہ فرض نماز کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، جیسے ہی آپ کو فرصت ملے، جیسے آدمی سو کر اٹھے فوراً نماز پڑھنا ہے، انتظار نہیں کرنا کہ ابھی سورج چونکہ نکلنے والا ہے، نکلا ہے پوری طرح پھر پڑھوں گا، ایسا نہیں۔ اسی طرح آپ نے کیا فرمایا؟ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، یہ تو فرائض کے حوالے سے بات ہوگی، حتیٰ کہ نوافل، ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نماز نہ پڑھ لے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر آدمی فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آتا ہے، یا عصر کے بعد مسجد میں آتا ہے، فرض کرو اس ٹائم میں مسجد میں آتا ہے، تو کیا آ کے ایسے بیٹھے گا یا 2 رکعتیں پڑھے گا؟ ہاں، اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں جس میں منع کیا گیا نماز پڑھنے سے، تو کہے گا بھی اس ٹائم نماز پڑھنا منع ہے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو نماز پڑھو یا 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو، اس کا معنی کہ عصر کے بعد بھی کیوں نہ داخل ہو تب بھی نماز پڑھ کے بیٹھنا ہوگا۔ تو چنانچہ یہاں پر اکثر علماء نے یہ تحیۃ المسجد کی جو یہ نماز ہے، فرض کرو، اس حدیث کو خاص کیا ہے، اس حدیث کو خاص بنایا ہے، اور جو یعنی کہ مکروہ اوقات والی حدیث ہے اس کو عام سمجھا ہے، عام قرار دیا ہے کہ وہ عام ہے، اور یہ تحیۃ المسجد والی حدیث خاص ہے۔ اس کا معنی کہ ویسے تو ہم اس وقت میں کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، لیکن تحیۃ المسجد اس طرح کی نماز کہ جس کا کوئی سبب ہے وہ ہم اس ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عام اور خاص کی ایک دلیل، آپ کو جو یا اس کی ایک مثال دی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے جو فرمایا کہ اب تم قبروں کی زیارت کرو، عام ہے، کہنے والا کہے گا اس میں مرد عورتیں سبھی شامل ہیں، لیکن ہم کہیں گے اس میں مردوں کو اجازت دے دی گئی، کیونکہ کوئی ایسی دوسری حدیث ہمارے پاس نہیں آتی کہ جس میں مردوں کو پھر سے منع کیا گیا ہو، یا مردوں کے حوالے سے پھر سے کوئی الگ سے حکم آیا ہے کہ ان کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، قبروں کی زیارت کریں گے تو ان پر یہ گناہ ہوگا۔ لیکن عورتوں کے حوالے سے حدیث آ گئی۔ میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جائے، کیونکہ مسئلہ کافی جو ہے اس میں اختلافات بھی ہیں اور کافی الجھن کا باعث بنتا ہے۔ یعنی مردوں کے لیے تو ہمارے سامنے کوئی دوسری حدیث نہیں کہ جس میں ان کو دوبارہ منع کیا گیا ہو، یا قبروں کی زیارت کرنے پر ان پر کوئی گناہ یا اس طرح کی چیز کا بیان ہوا ہو۔ لیکن عورتوں کی زیارت کے حوالے سے کیا ہے اس طرح کی حدیث؟ یہ حدیث ہمارے جو سامنے ہے، اور جو حدیث جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن احادیث میں سب سے بہتر حدیث ہے، یعنی قابل اعتبار اور مقبول حدیث ہے۔ تو اور اس طرح کی اور بھی یعنی کہ اس کی تائید میں احادیث ہیں، اور صحابہ اکرام تقریباً سبھی کا اس پر اتفاق تھا کہ عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کرتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا قبرستان میں جانا، زیارت کرنا، کوئی اس کی ہمارے کو مثالیں نہیں ملتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین قبروں کی زیارت کرتی ہوں یا قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہوں، ایسی کوئی چیزیں نہیں ملتی۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس عام حدیث کو اس حدیث سے یا اس طرح کی حدیثوں سے خاص کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ عورتوں کے حوالے سے وہ جو منع کا حکم ہے وہ جاری ہے، جو شروع سے منع کیا گیا تھا شروع میں، تو عورتوں کے حوالے سے ممانعت کا حکم وہ جاری ہے، قبروں کی زیارت کی ممانعت کا حکم وہ جاری ہے۔ اگر زیارت کی اجازت ملی ہے یا حکم دیا گیا ہے تو کس کو دیا گیا ہے؟ مردوں کو دیا گیا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور یہی قول
تقریباً کہہ لیجئے کہ اکثر و بیشتر علماء یعنی جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے یا محقق علماء ان کی ہی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں، اسی قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا ایک قول ہے کہ جس میں عام اجازت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مردوں کو اجازت ہے اس طرح عورتوں کو بھی اجازت ہے، اور حدیث جس میں منع کیا گیا ہے اس کے بعد اجازت دی گئی تو سبھی کو اجازت دی گئی۔ اور ان کے پاس اور بھی کوئی بعض دلیلیں ہیں جس سے وہ یعنی کہ اس اپنے قول پر دلیل بناتے ہیں ان کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کی یا قبر کے پاس سے گزرے کہ جہاں پر ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، تو اس کو آپ نے صبر کرنے کا حکم دیا، تو اس کو قبر پر آنے سے نہیں روکا کہ تم قبر پہ کیوں آئی ہو، اس کو رونے سے منع کیا، صبر کرنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کی زیارت کرنا منع ہوتی تو آپ اس کو اس چیز سے روکتے کہ تم قبر پر کیوں آئی ہو، تو لیکن آپ نے اس کو صرف رونے سے روکا یا صبر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کی فوری ضرورت ہے بیان کرنے کی، اور فوری ضرورت کس چیز کی تھی؟ وہ جو موجودہ اس کی حالت تھی، اس کا رونا پیٹنا یا یہ چیز کرنا، ہاں یہ وہ بات تھی یا یہ وہ چیز تھی جس کی فوری اس کو منع کرنے کی، اس کو بتانے کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس کو اس چیز کو بتانے پر اکتفا کیا، جبکہ قبروں کی زیارت کا حکم پہلے سے بیان ہو چکا تھا، ایک عورتوں کا قبروں پر آنا منع ہے، اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت آپ نے محسوس نہ کی۔ اسی طرح یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بقیع میں جاتے ہیں رات کے وقت، تو حضرت عائشہ کو تجسس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے وقت کہاں جا رہے، تو وہ آپ کے پیچھے نکلی، تو چلتی رہیں حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قبرستان چونکہ آپ کے حجرے کے بالکل قریب تھا، تو قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور اندر داخل ہو کر وہاں پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب آپ کو دیکھا اس انداز سے، تو قبرستان میں داخل ہونے کے بعد پھر واپس آ گئی۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اگر قبرستان میں جانا منع ہوتا تو حضرت عائشہ داخل نہ ہوتی، لیکن یہاں پر جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا قبرستان میں جانا قبروں کی زیارت کے لیے نہیں تھا، وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا کہ قبرستان کی زیارت اگر میں زیارت کے لیے جاتی ہوں، زیارت کی جاتی ہے تو میں کیا دعا پڑھوں یا کیا دعا پڑھنی چاہیے، تو آپ نے وہ دعا سکھائی جو قبرستان کی زیارت کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی دلیل لیا جاتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو آپ کا یہ دعا سکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دعا ان کو سکھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ دعا سکھانا، یعنی کہ اس بات کی یعنی کہ دلیل نہیں بن سکتی ضروری طور پر کہ واقعی عورتوں کے لیے حضرت عائشہ کے لیے دعا ہو، بلکہ یہ دعا سکھانا پوری امت کے طور پر امت کے لیے ہے کہ جو بھی قبرستان کی زیارت کرنا چاہتا ہو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ جس میں عام اس کی اجازت کی دلیل یعنی کہ اس کے اجازت دی جانی چاہیے، اجازت ہے اس کی۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنا مکروہ ہے، عورتوں کے لیے قبرستان کی زیارت کرنا حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی دلیل ہے ام عطیہ کی حدیث جو صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہینا عن اتباع الجنائز کہ ہمیں جنازوں کا پیچھا کرنے سے منع کیا گیا، ولم یعزم علینا لیکن اس میں ہمیں سختی نہیں کی اس پر، کہ جنازوں کا پیچھا کرنے سے منع کیا گیا لیکن سختی سے منع نہیں کیا گیا۔ تو اس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ یعنی کہ حرام نہیں ہے، نہ بالکل جائز ہے بلکہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کا معنی جو ہے تو میں عطیہ کا فرمانا کہ ہم پر یعنی کہ سختی سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، سختی نہیں کی گئی۔ تو حقیقت میں اس حدیث کو بھی دلیل بنانا یعنی اس میں کوئی واضح یا صراحت کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز،
کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ چلنے یا جنازوں کے پیچھا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس میں قبرستان میں جانا، قبروں کی زیارت کرنا، اس چیز کا کوئی ذکر نہیں۔ اور ممکن ہے کہ جنازے کا پیچھا کرنا، بعض اوقات جنازہ مسجد میں آ رہا ہے، عورت کا اس کے ساتھ چل کے آنا، یہ مراد ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ یعنی جنازے کے ساتھ چلنے میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ قبرستان میں جانا ہی ہو۔ تو علی کل حال اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، یہ حدیث ہمارے سامنے خصوصاً کہ لعن اللہ زائرات القبور، یعنی اس قدر شدت کے الفاظ کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، یعنی کہ شدید حکم کے بعد حقیقت میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم جو ہے کہیں کہ بالکل اس کی اجازت ہے یا بالکل جائز ہے۔ اور جو جواز کے بارے میں چند ایک حدیثیں ہم نے ذکر کی ہیں، اس میں ایک بلکہ یہ بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن جب فوت ہوئے، فوت ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد ان کی قبر کی زیارت کی، لیکن انہوں نے زیارت کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ اگر میں تمہارا جنازہ پڑھ لیتی یا تمہارے جنازے میں شریک ہو جاتی تو تمہاری قبر کی زیارت نہ کرتی۔ اسی حدیث سے دلیل لی گئی ہے کہ قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے یا عورتیں زیارت کر سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو حدیث دلیل اس کی نہیں بلکہ اس کے برعکس ہے۔ ان کا یہ فرمان کہ اگر میں جنازہ پڑھ لیتی تو میں قبرستان یا قبر پر نہ آتی، اس کا معنی کیا ہے کہ ان کے دل میں یہ چیز ان کے خیال میں تھی کہ عورت کا قبر پر جانا یا قبر کی زیارت کرنا یہ کوئی یعنی اچھی چیز نہیں ہے، اس میں ممانعت ہے۔ لیکن صرف انہوں نے اپنے لیے جواز کس حد تک سمجھا کہ وہ چونکہ جنازے میں شریک نہ ہو سکی تھیں اس لیے قبر کی زیارت کے لیے آئی۔ تو علی کل حال بات کر رہے تھے کہ یہ دلیلیں جو جائز ہونے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، یہ وہ دلیلیں ہیں جو کسی حد تک احتمال رکھتی ہیں، کسی حد تک جائز ہونے کا اس میں احتمال ہے، کوئی دو ٹوک واضح اور صریح نہیں ہے۔ ایک طرف، دوسری طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً کوئی ایسی چیز ہم کو نہیں ملتی، اگر ملتی ہیں تو کن سے؟ بات یعنی کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرض کرو بات کسی صحابی کا عمل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں واضح طور پر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، تو اور واضح طور پر جو آپ سے ملتا ہے وہ یہ حدیث آپ کے سامنے۔ اس لیے احادیث کی روح سے بھی دیکھا جائے تو یہی صحیح اور راجح معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا منع ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی دیکھا جائے، کیونکہ اس طرح کے مسائل کہ جس میں اختلاف اس نوعیت کا ہو کہ جس میں دو ٹوک طور پر یا واضح طور پر کسی ایک ہی چیز کو راجح قرار دینا مشکل معلوم ہوتا ہو، تو پھر وہاں پر کیا ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہی قول صحیح ہے اور 100% یہی قول غلط ہے، یعنی دونوں طرف کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی حد تک ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہیں۔ تو وہاں پر پھر احتیاط کس چیز میں ہوتی ہے؟ احتیاط اس میں ہوتی ہے کہ جس میں یعنی کہ وہ چیز جو اصل منع ہے، اصل جس کی ممانعت ہے، فرض کرو تو اس پہلو کو لیا جائے۔ یعنی فرض کرو ایک چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد کچھ ایسی باتیں آئیں، ایسی چیزیں آئیں کہ جس میں کسی نہ کسی حد تک اس میں حلال ہونے کا کوئی جواز ملتا ہو۔ اب دونوں طرف دلیلیں ہیں، اور ممکن ہے دلیلیں بعض اوقات برابر حیثیت سے ہوں، اب اس میں 100% کسی چیز کو راجح قرار دینا مشکل معلوم ہوتا ہو، پھر احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی وہ چیز کرے کہ جس میں شبہ نہ ہو، اور اصل وہ چیز ہے کہ وہ چونکہ حرام تھی، یعنی مثال دیا رہی ہے، تو یہ ہے احتیاط کا تقاضا۔ تو یہاں پر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب منع کیا گیا تھا شروع میں بھی، اور اس کے بعد مزید اس طرح کی احادیث میں کہ جس میں لعنت بھیجی گئی، تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یعنی عورت قبرستان میں نہ جائے، مقصد جو ہے وہ مرنے والے کے دعا کرنا ہوتا ہے، اور وہ دعا صرف قبر پر جا کر نہیں ہے، وہ دعا گھر میں بھی اپنی کسی بھی جگہ پر کی جا سکتی ہے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ اگر مردوں کو اجازت دے دی گئی قبروں کی زیارت کی تو عورتوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ اس میں علماء نے یہ بھی اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ عورتیں چونکہ اپنے جذبات میں ان چیزوں میں مردوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں،
اور جذبات پر کنٹرول کرنا ان کے لیے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اور تو چنانچہ قبر جب دیکھیں گی سامنے کسی اپنے عزیز کی، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، خامد کی فرض کرو، تو ممکن ہے وہاں پر صبر نہ ہو سکے، تو وہاں پر پھر رونا دھونا، چیخنا چلانا اور وہ چیزیں کرنا جو شرعی طور پر منع ہے، جو عموماً جو ہے مردوں کے اندر تقریباً کسی حد تک اس میں کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہو۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس میں مردوں کو اجازت دے دی گئی، عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، وہ یہ ہے۔ اور تیسری ایک اور بڑی وجہ وہ کیا ہے کہ شیطان کا شرک و بدعات میں ڈالنے کا یا شیطان کا زیادہ وار کن پر چلتا ہے؟ عورتوں پر چلتا ہے۔ کسی کو اگر شک ہو تو آج ہی اپنے ملکوں کے مزاروں کا حال دیکھے، وہاں پر زیادہ کون ہے، وہاں پر کثرت کن کی ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شیطان کا زیادہ تر وار جو ہے شرک و بدعات میں، گمراہیوں میں، اس طرح کی چیزوں میں ڈالنے کا، وہ عورتوں پر چلتا ہے، عورتوں سے زیادہ یہ کام کرواتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جب قبر جو ہے وہ شرک کی بنیاد ہے، شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے بھی عورت کا قبر پر جانا یعنی مناسب نہیں ہے کہ تاکہ شیطان کو موقع ملے وہاں پر شرک کے کام کروانے کا اور شرک کی چیزیں پیدا کرنے کا۔ تو یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں یا بڑے بڑے اسباب ہیں اس چیز کے کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت کیوں نہ دی گئی۔ اس کے بعد اس باب کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے اوثان کی تشریح و توضیح، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ وثن اور صنم دو لفظ ہیں عربی کے، اور دونوں میں کیا فرق بیان کیا تھا کہ صنم ہوتا ہے کہ جو عام طور پر گھڑی تراشی چیز ہوتی ہے، کسی انسان کی مورتی شکل یا کسی جانور کی، اور جبکہ وثن جو ہے وہ عام ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو، چاہے وہ کسی بت مورتی کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو۔ عبادت کا معنی مفہوم واضح کیوں ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی ہم کئی بار پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ انسان کے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی اس کے اقوال و اعمال جو اللہ تن پر راضی ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا آپ کو اندیشہ تھا۔ ہاں، کس سے پناہ مانگی آپ نے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا۔ تو آپ کو چونکہ پہلے سے اس بات کا خطرہ تھا، اور خطرہ کیوں تھا کہ آپ سابقہ اقوام کے، سابقہ قوموں کی حالتیں دیکھ چکے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، وہاں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کی عبادت گاہیں بنا لیا کرتے تھے، یعنی آپ نے اس لیے فرمایا کیونکہ پہلے لوگ یہ کام کرتے چلے آئے تھے۔ 5 میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کے شدید قہر و غضب نازل ہوا تھا۔ یعنی یہ بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو تنبیہ کرنا کہ قبروں کے پاس عبادتیں کرنا، قبروں کو عبادت گاہ، سجدہ گاہ بنا لینا جو ہے اللہ کے ہاں کس قدر ایک یعنی کہ غضبناک چیز ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ 6 نمبر ایک اہم ترین مسئلہ یہ کہ لات جو عرب کا سب سے بڑا بت تھا، اس کی کس طرح عبادت شروع ہوئی تھی؟ کس طرح شروع ہوئی؟ کہ اس کے پاس جا کر مجاور بن کے بیٹھے، جس طرح کہ ہم ابن عباس وغیرہ کی وہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ صرف ان کے پاس جا کر مجاور بن کے بیٹھے پہلے، اور پھر اس کے بعد ایسا ایسا اسی کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کا سب سے بڑا معبود بن گیا۔ 7 یہ بات معلوم ہوئی کہ لات ایک بزرگ کی قبر تھی، یعنی بزرگ ضروری نہیں کہ وہ نیک آدمی، واقعی نیک تھا، لیکن لوگوں کے ہاں جو اس کی پوجا کرنے والے تھے ان کے ہاں وہ نیک تھا، ان کے ہاں کوئی اچھا آدمی تھا۔ ٹھیک ہے وہ حاجیوں کو ستو تو پلاتا تھا، لیکن کہ اللہ پر ایمان تھا اس کا؟ ہمیں اس بات کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو صرف حاجیوں کو ستو پلا دینا کہ جو خیر خواہی کا کام ہے یا لوگوں کے ساتھ اچھا نیکی کا کام ہے، وہ اپنی جگہ پر نیکی ہے، لیکن
اللہ کے ہاں وہ نیکی اس وقت ہوگی جب ایمان کی شرط ہے، جب ایمان ہوگا توحید ہوگی. یہ تو صرف ستو پلاتا تھا، اس کے علاوہ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو یعنی کہ پوری زندگی جن کی سخاوت پر گزری. حاتم طائی جس کا نام آپ آج بھی سنتے ہیں، اس کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہاں کون تھا؟ مشرک تھا، اس لیے آپ نے اس کے بیٹے عدی کو فرمایا کہ تیرے باپ نے ایک چیز چاہی تھی، اللہ نے اس کو دے دی. یعنی شہرت چاہتا تھا، اللہ نے اس کو دے دی، اور شہرت اس کو چل لی آج بھی، لیکن تھا وہ مشرک بت پرست. تو کہنے کا مقصد کسی کا یعنی کہ کوئی رفاہ عامہ کا کام کرنا، کوئی لوگوں کی خدمت کرنا، کہ ضروری نہیں کہ اسی کام سے بڑا نیک بن جاتا ہو اور بزرگ بن جاتا ہو. لیکن بات ہو رہی یہاں پر کہ یعنی کہ ان لوگوں کے ہاں جو اس کی پوجا کرنے والے تھے ان کے ہاں وہ بزرگ تھا. لات صاحب قبر کا نام ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے. یعنی جس کی قبر تھی اس کا نام کی وجہ سے ہی یعنی اس کا یعنی کہ اس کو لات کا نام دیا گیا، اور لات کے نام سے لوگوں کا معبود بن گیا. آپ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں، جس کی ہم نے وضاحت کی ابھی. آپ نے قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی، جس طرح کہ حدیث کا دوسرا حصہ، بس بلکہ اس پر ہم تفصیل نہیں بیان کر سکے، کہ آپ نے فرمایا والمتخذین علیہ المساجد والسورج، کہ قبروں پر جو مسجدیں بناتے ہیں، یعنی قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، یہ تو ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. اور اسی طرح جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، یا کوئی قمقمے جلاتے ہیں، کوئی لائٹیں جلاتے ہیں، تو ان پر بھی لعنت ہو. تو دیا جلانا اگر کوئی کہے بھی اس میں کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے. ہاں یہ وہ چیز ہے کہ جو قبر کو اس کی حیثیت سے نکال دیتی ہے، اور قبر میں غلو پیدا کر کے اس کی لوگوں کو عبادت کی دعوت دیتے ہیں. یعنی یہ وہ چیز قبر پر دیا جلانا ہو، قبر پر چادر چڑھانا ہو، اس کو پکا بنانا ہو، اس پر کوئی تختیاں لگانا ہو، یعنی ہر وہ چیز جو قبر کو اس کی حیثیت سے نکال دے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں لوگوں کو قبر کی طرف جاذب کرنے والی ہیں، قبر کی طرف کھینچنے والی ہیں. اور ایسا ایسا ممکن ہے پہلے شروع میں ویسے ہی آئے لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھیں، اور پھر ایسا ایسا جو ہے اس قبر کی یعنی کہ اس کی عبادت شروع کر دیں، اس کی یعنی کہ اس کے اندر جو دفن ہے اسی کی جو ہے اسی سے مانگنا شروع کر دیں. تو چنانچہ یہ وہ چیز ہے کہ جو شرک کا رستہ ہے. یعنی بذات خود قبر کو پکا بنانا، بذات خود قبر پر دیا جلانا، کوئی قبر کے اوپر چادر چڑھانا، کوئی ایسی چیزیں کرنا، بذات خود یہ دیکھا جائے تو کوئی شرک یا کوئی کفر کا کام نہیں ہے. سمجھے نا؟ ہاں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تو بدعت کہہ سکتے ہیں بذات خود اس عمل کو. لیکن یہ کام صرف چونکہ یہیں پر نہیں رکتا، اس سے آگے چلتا ہے. آگے کیا چلتا ہے کہ قبر کو اس کی حیثیت سے نکال کر لوگوں کو اب قبر کے طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر لوگ قبر پر آنا شروع ہوتے ہیں، اور جب آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس قبر کے ساتھ جو شرک کے معاملات وہ سارے وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات چیز جو ہے وہ بذات خود اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کوئی اتنی غلط چیز نہیں ہوتی. یعنی فرض کرو اس کو علاوہ اور بھی کئی مثالیں، کہ غیر محرم عورت کو صرف دیکھنا، بازار میں جاتے ہوئے روڈ پر کھڑی ہو اور یا جا رہی ہے، ایک آدمی گہری نظر سے اس کو دیکھتا رہتا ہے. اچھا اس کے دیکھنے سے کیا اس عورت کو کچھ بگڑے گا؟ اس کو کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اس نظر کا معاملہ صرف یہیں نہیں رکے گا، آگے چلے گا. آگے چلے گا. جس نے اس نظر سے دیکھا ہے عورت کو، عورت اس کے دل میں بیٹھے گی. اب اس عورت سے کوئی رابطہ کرنے کا، اس سے ملنے ملانے کا، اس کا رستہ ڈھونڈے گا. سمجھے نا؟ اور آخر میں چل کر وہ بدکاری بے حیائی پر کام ختم ہوگا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. یعنی کہ زنا کرو نہیں بلکہ اس کے قریب نہ جاؤ، کہ ایسا کوئی رستہ اختیار نہ کرو جو زنا تک پہنچاتا ہو. تو یہاں شرک کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، اور بہت سی ہمارے پاس اس کی مثالیں، کہ وہ چیز ہی منع کر دی گئی جس سے شرک کی طرف رستہ کھلتا ہو یا شرک کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہو. تو اسی میں یہ دیے جلانا، قبروں پر اس طرح کے کام کرنا بھی اسی میں شامل ہے. مٹی ڈالنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر تو
مٹی اس لیے ڈالی ہے کہ اگر مٹی نہیں ڈالیں گے تو قبر کا نشان ختم ہو جائے گا اور قبر کی بے حرمتی ہوگی، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، چلے پھریں گے۔ تو اس لحاظ سے قبر کا نشان باقی رکھنے کے لیے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بارشوں وغیرہ سے قبر نیچے بیٹھ جاتی ہے، یا کسی سیلاب کے ساتھ وہ قبر کی مٹی جو ہے وہ بہہ جاتی ہے۔ تو اگر تو مٹی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ تاکہ قبر کے نشان باقی رہے، پتہ چلے کہ یہاں پر قبر ہے، اور تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، تو اس لحاظ سے تو جائز ہے، اس حد تک جائز ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی بغیر اس ضرورت کے قبر پر مٹی ڈالنے کی، اس کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور خصوصاً اگر قبر ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اگر فرض کرو وہ بیٹھ بھی جاتی ہے، برابر بھی زمین کو ہو جاتی ہے، تو اس کی بے حرمتی ہونے کا کوئی اس طرح کا چانس نہیں ہے۔ یعنی قبرستان کے اندر ہے، جس طرح کے عام قبرستانوں کے اندر ہوتی ہیں قبریں، کہ دو چار سال کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ زمین کے برابر ہو جاتی ہے اس کی مٹی، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر قبریں ہیں، تو ان قبروں کی بے حرمتی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو ایسی قبروں پر مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فرض کرو قبر ایسی جگہ پر ہے، کسی رستے پر ہے، چوراہے پر ہے، کہ ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے، تو ویسے تو ایسی جگہ پر قبر بنانی نہیں چاہیے، اور اگر بنائی بھی گئی ہے تو بہتر ہے کہ وہاں سے اس کو کسی عام قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہاں پر ایسا کوئی چانس نہ ہو تو قبر کا صرف نشان باقی رکھنے کی حد تک جو ہے اس پر مٹی ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا باب ہے، باب نمبر 22، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ رستہ بند کیا کہ جو شرک کی طرف جاتا ہو، تاکہ توحید کی حفاظت ہو۔ توحید کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے ہر وہ رستہ بند کر دیا جو شرک کی طرف جاتا ہو، اور اسی پر ہماری ابھی بات ہو رہی تھی سابقہ باب میں۔ اس میں ہمارے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں سے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس رسول آ گیا جو تم میں سے ہی ہے، تمہارے درمیان سے ہے۔ یعنی خصوصاً یہ آیت سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہیں؟ عرب ہیں، قریش ہیں۔ تو قریش پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس نعمت کا بیان کرتے ہوئے کہ تمہارے پاس یقیناً وہ رسول آیا جو تم میں سے ہی ہے، تمہارے قوم قبیلے سے ہے، یا عربوں میں سے ہے، تمہاری اپنی زبان میں سے ہے۔ یہ تو ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد یعنی سب سے پہلے وہ لوگ جن کو مخاطب کیا گیا قرآن سے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن سبھی لوگوں کو مخاطب ہے، تو پھر کیا معنی ہوگا رسول من انفسکم، کہ تم انسانوں میں سے رسول، کہ وہ رسول اللہ نے تم کو دیا جو تم انسانوں میں سے ہے، بشر میں سے ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ کوئی فرشتہ ہوتا نہ وہ کھاتا پیتا، نہ وہ سونے کی دوسری تیسری اس کو کوئی ضروریات پیش نہ آتی، تو ہمارے لیے کیا نمونہ بنتا، بلکہ ہم اس کو دیکھ بھی نہ پاتے، کوئی کام اس کو عبادت کرتے دیکھتے ہی نہ، تو کیسے عبادت کرتے؟ کوئی جن ہوتا تو تبھی اس کے ساتھ یہی معاملات ہوتے۔ تو من انفسکم، تم میں سے، یعنی انسانوں میں سے، بشر میں سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم قریش کے حوالے سے، عرب کے حوالے سے بھی کہیں تو تمہارا جانا پہچانا تمہاری اپنی قوم قبیلے سے، جس کو تم بچپن سے لے کر جانتے ہو، اس کی ایک ایک سیرت کا پہلو تمہارے سامنے ہے کہ وہ رسول کیسا ہے، اس کی زندگی کیسے گزری ہے، کس طرح پاک باز اس کی زندگی تھی، کس طرح وہ پاک دامن ہے ہر لحاظ سے، کہ جس پر کسی طرح کا کوئی بال برابر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تو ایسا پاک باز، پاک دامن رسول کہ جس کی زندگی اس انداز سے صاف ستھری ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ عربوں میں سے ہے تب بھی تمہاری اپنی زبان سے، کوئی دوسری زبان نہیں، کوئی چینی زبان کا رسول تمہارے پاس نہیں بھیج دیا کہ جس کو تم کو زبان سمجھ نہ آتی ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اور انسانوں میں سے یا بشر ہونے کے حوالے سے بھی
اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑھ کے نعمت کہ تمہارے جیسا رسول کہ جو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہو، سوتا جاگتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو، اس کو بھی تکلیف بیماری اس طرح کی چیزیں لگتی ہوں، بھوک پیاس اس کو بھی پیش آتی ہو، سبھی کچھ ہر چیز جو کسی بشر کے معاملات ہیں سبھی وہ تقاضے آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ رسول ہونے کا فائدہ تاکہ وہ تمہارے لیے ایک ایک چیز میں نمونہ ہو، عبادت میں، معاملات میں، اپنے اخلاق و کردار میں، ہر چیز میں تم کو تمہاری نمونہ ہو۔ جب یہ نہ ہوتا تو کہ فرشتہ یا جن ہوتا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کس طرح ہم اس کے ساتھ چلے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس وہ رسول ہے جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ کہ جس کو ناگوار ہے، جس کو برداشت نہیں ہے، کیا چیز؟ ما عنتم، ہر وہ چیز جو تمہاری مشقت کی ہو، مشکل کی ہو، کہ ہر وہ چیز جس میں تمہاری مشقت مشکل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ناگوار ہے، آپ کو وہ چیز ناپسند ہے، آپ وہ چیز نہیں چاہتے۔ اور اس کی بہت تفصیلات ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پہلے تو دین کے اندر ہی آسانیاں طلب کی، 50 نمازوں کے بجائے 5 کروا دی، اور طرح طرح کی مثالیں آپ کے سامنے، اور پھر جو آسان دین اللہ سے لے کر آئے اس میں بھی کس انداز سے مزید لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، لوگوں کے لیے مزید آسانیاں اس میں۔ تو اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ہم اگلی لفظ تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اصل ہمارے اس باب سے متعلقہ ہے۔ حریص علیکم، حریص علیکم یعنی کہ جو تمہاری خیر خواہی کے، تمہاری ہدایت کے، تمہاری فلاح و کامیابی کے بڑے ہی حریص ہیں، بڑی ہی ان کی اس بات کی کوشش ہے، محنت ہے، اور اس بات کی آپ کی تمنا ہے کہ تم کو ہر طرح کی خیر و بھلائی حاصل ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑے ہی شفقت کرنے والے، رؤوف شفقت کرنے والے، رحیم مہربان ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر ہمارے جو موضوع سے متعلقہ جملہ ہے وہ ہے حریص علیکم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بڑے ہی حریص ہیں، آپ امت کے اوپر بڑے ہی آپ کی خیر خواہی ہے امت کے لیے۔ تو چنانچہ اس خیر خواہی کا انداز کیا ہے؟ اس خیر خواہی کا انداز یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو امت کے لیے نیکی کی ہو، ثواب کی ہو، ان کی بہتری کی ہو، دنیا میں بہتری ہو یا آخرت کی ہو، آپ نے وہ چیز امت کو بتائی، اس پر ان کی رہنمائی کی، اس پر ان کو ترغیب دلائی، اور اس پر ان کو چلانے کی کوشش کی۔ اور اس کے مد مقابل ہر وہ چیز جو امت کے لیے کسی طرح سے بھی ان کے لیے شر کی ہو، نقصان کی ہو، دنیا یا آخرت کے حوالے سے، اور خصوصاً آپ کا تعلق چونکہ دین سے ہے، دین اور لوگوں کو آخرت کی طرف لگانے چلانے والے ہیں، تو اس حوالے سے ہر وہ چیز کہ جو لوگوں کے لیے کسی طرح سے بھی ان کے نقصان کی ہو، ان کے شر کی ہو، وہ چاہے نقصان جلد ہونے والا یا دیر سے ہونے والا ہو، آپ کی کیا کوشش ہے؟ لوگوں کو اس سے بچانا، اس سے لوگوں کو دور رکھنا، لوگوں کو اس سے ہٹانا۔ اور اس پر ہم نے تفصیلاً ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور بلکہ آئے گی اگر کہیں پر درس نہیں ہوئے، اور رسول رحمت کا جو ہمارا موضوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی لوگوں کے ساتھ عموماً اور اس امت کے اوپر کیا شفقتیں، کیا مہربانیاں ہیں، اور کس انداز سے آپ کی امت کے لیے خیر خواہی کی کوششیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ان کوششوں کے حوالے سے خصوصی طور پر کہ آپ نے امت کی رہنمائی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو امت کی بہتری کی ہو اور ان کو نہ بتائی ہو، یا امت کے لیے شر کی ہو، نقصان کی ہو، اور اس پر ان کو تنبیہ نہ کی ہو۔ اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بینت لکم، آپ مانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو تم کو جنت کے قریب کر سکتی ہو یا جہنم سے دور کر سکتی ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو میں تم کو نہ بتائی ہو۔ یعنی ہر وہ چیز جو لوگوں کو جنت کے قریب کرنے والی یعنی نیکی ثواب کا کام، اور ہر وہ چیز جو لوگوں کو جہنم سے دور کرنے والی، کوئی بھی گناہ برائی ہو اس سے بچانے کا کام، آپ مانتے کوئی ایسا کام نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے چھوڑی ہو، تم کو نہ بتائی ہو۔ اور بلکہ صرف آپ ہی نہیں، ہر نبی کا یہ فرض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نبی پر فرض ہوتا تھا کہ ید اللہ امتہ علی خیر یعلمہ، کہ ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر کا کام جو نبی جانتا ہو اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو وہ کام بتا کر جائے، اپنی امت کی اس پر رہنمائی کر کے جائے، اور ہر وہ کام کہ جس میں امت کے لیے نقصان ہے، شر ہے، اس نبی پر فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو اس شر سے بچانے کی کوشش کرے اور ان کو بتائے کہ یہ چیز تمہاری نقصان کی ہے۔ اور اسی لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ابو ذر فرماتے ہیں کہ ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہوا الا وہو یذکر لنا منہ علما، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا سے جانے سے پہلے ہر اس چیز کا علم دیا جس کی ہم کو ضرورت تھی، حتیٰ کہ پرندہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے، اگر کوئی پرندہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے متعلق بھی ہمیں کسی علم کی ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا بھی علم دے دیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اس باب کے حوالے سے، خصوصاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے اوپر اس قدر خیر خواہی آپ کی ہے امت کے لیے، اور امت کے لیے اس قدر آپ کی کوشش ہے ان کو خیر خواہی کرنے کی، ان کو نیکی کے رستوں پر چلانے کی، لگانے کی، اور ان کو نیکی کے رستوں پر رہنمائی کرنے کی اور شر کی چیزوں سے بچانے کی، اگر کسی عام چیز پر رہنمائی کر رہے ہیں، کسی عام چھوٹے موٹے شر سے ان کو بچا رہے ہیں، تو کیا شرک جیسے جو سب سے بڑا جرم ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا شر ہے، کیا آپ نے اس میں لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا تھا؟ اس میں لوگوں کی کوئی رہنمائی نہیں کی کہ یہ چیز شرک ہے یا نہیں ہے، اس چیز کے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو چنانچہ جس طرح ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ قبروں کے اندر غلو کے حوالے سے، قبروں کے حوالے سے آپ نے کس کس انداز سے ہر چیز سے منع کیا جو قبر کو اس کی حیثیت سے نکال کر کسی نہ کسی طریقے سے اس میں غلو پیدا کر کے انسان کو شرک میں ڈال سکتے ہوں، چاہے وہ دیے جلانے کے حوالے سے ہو، قبر کو پکا بنانے کے حوالے سے ہو، اس پر کوئی تختیاں لگانے کے حوالے سے ہو، اس کو اونچا بنانے کے حوالے، کسی بھی انداز سے کہ جو قبر کو اس کی حیثیت سے نکال کر لوگوں کو اس قبر کی طرف متوجہ کرے، اس کی طرف یعنی کہ لوگوں کو لائے اور لوگ آ کر پھر وہاں پر شرک کے کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے روک دیا کہ جو کسی بھی انداز سے لوگوں کو شرک کی طرف ڈال سکتی ہو، اور صرف یہی پر قبر کے حوالے سے نہیں بلکہ عموماً منع اوقات میں، یا جب سورج نکل رہا ہو یا غروب ہوتا ہو تو نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ سورج کے پجاری اسے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب ایک مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے سورج کے نکلتے ہوئے، سورج کے غروب ہوتے ہوئے، کیا اس کے دل میں آئے گا کہ میں سورج کو سجدہ کر رہا ہوں؟ لیکن چونکہ ظاہری طور پر ان مشرکین کے ساتھ ایک مشابہت کا پہلو ہے، صرف اسی وجہ سے منع کر دیا گیا، حالانکہ نماز پڑھنے والے کے دل میں بھی شائبہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور کوئی دیکھنے والا بھی شبہ نہیں کر سکتا کہ یہ مسجد میں کھڑا جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، اس ٹائم سورج کو سجدہ کر رہا ہوگا۔ دیکھنے والے کو بھی شبہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ مسلمانوں کی مسجد ہے، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ کوئی مجوسی یا کوئی سورج کا پجاری تو نہیں ہے۔ لیکن جب اس میں ایک ظاہری شکل ہے مشرکوں کی مشابہت کی، اس سے بھی منع کر دیا۔ شرک کا رستہ ہے، اس کو وہیں پر بند کر دیا۔ اور اس طرح قبروں کے حوالے سے اب یہ ہماری بات جو چل رہی صاحب کا درس میں، وہ اسی کی تفصیل ہے کہ ہر وہ چیز جو قبروں کی طرف لے جانے والی ہو، قبروں کی طرف لوگوں کو جاذب کرنے والی ہو، حتیٰ کہ آگے چل کر وہ قبر کی پوجا شروع ہو جائے، اس چیز سے روک دیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ حریص علیکم، اس لفظ سے ہم کو جو سب مسلمان کو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اس قدر حریص ہیں ان کی خیر خواہی پر اور ہر نیکی کے کام پر ان کی رہنمائی پر، اس کا معنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی ہے تو امت کے لیے اس لیے بتائی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہے تو اس سے بچ جاؤ، کوئی نیکی کی چیز ہے، کوئی خیر ہے تو اس کو کرو، اور اگر کوئی چیز نہیں بتائی، ہاں جی یہاں پر بھی یہ چیز سمجھنے والی ہے، ایک تو شرک ہے، دوسری کیا ہے؟ بدعت ہے۔ ایک چیز نہیں بتائی جو دیکھنے والے کو نیکی سمجھ آ رہی ہے
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں بتائی، تو اس کے پیچھے یا تو پھر آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اور یہ ملا جی کا علم ہو گیا، اور یہ مولوی صاحب پھر آپ سے بڑے عالم ہیں، اس کا معنی یہ ہوا، یا آپ کو علم تھا لیکن آپ نے خود بھی جو فرمایا ہے کہ کوئی ایسی چیز نیکی کی نہیں کہ جنت کے جو قریب کرنے والی ہو، جو جہنم سے بچانے والی ہو، میں تم کو نہ بتائی ہو، آپ کا یہ پھر کہنا نعوذ باللہ جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو پورا کا پورا دین جو تم کو دیا گیا ہے رب کی طرف سے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ جو آپ کا وعدہ تھا نعوذ باللہ یہ بھی پورا نہیں کیا آپ نے، یہاں بھی بددیانتی کر دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ بھی پھر نعوذ باللہ سارا جھوٹ تھا۔ ہم چاہتے ہیں بدعت کو دیکھا جائے کہ بدعت کیسی بھیانک چیز ہے، کیسی خطرناک چیز ہے، اور بدعتی کس قدر اللہ کو اس کے رسول کا دشمن ہے، کہ جتنا بڑا دشمن شاید فرعون ابو جہل بھی نہ ہوگا، کہ کتنے کتنے بڑے بڑے بہتان اللہ اس کے رسول پر لگا رہا ہے۔ تو بات کر رہے تھے حریص علیکم کی اسی لفظ سے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر، لوگوں پر ان کی خیر خواہی کس قدر حریص ہیں، اس قدر آپ کی کوشش ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کے لیے خیر کی ہے کسی بھی لحاظ سے آپ نے چھوڑی نہیں بلکہ بتا دی ہے، ہر وہ چیز ان کے لیے شر کی ہے آپ نے ان کو بتا دی ہے، اسے متنبع کر دیا ہے۔ اس کا معنی کہ اگر ملا جی کو کسی کو نیکی کی کوئی چیز سمجھ آتی ہے جو اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آئی تھی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں یہ معنی جو ہم نے ذکر کیا ہے، یا تو آپ کو پتہ نہیں چلا، یا پتہ تھا لیکن دین کو چھپا گئے، بددیانتی کر گئے، اور جو کہہ دیا کہ میں نے تم کو ہر چیز بتا دی ہے، جھوٹ بول گئے۔ اللہ نے بھی نعوذ باللہ قرآن میں جھوٹ بول دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بدعت کے بھیانک انجام کو دیکھنے کی، اور پھر اس کی جو بھی تعویلیں کر لے آگے سے بھی آخر نیکی ہے نا، آخر اس سے منع تو نہیں کیا گیا، ہاں یہ بھی بہت بڑی دلیل دی جاتی ہے، بھی اس سے روکا تو نہیں گیا، منع تو نہیں کیا گیا۔ اس ملا کو اس قرآن کی آیتیں پڑھاؤ ذرا، کہ ایک نہیں 10 آیتوں میں جس میں اللہ نے بار بار منع کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہاں پر کیا ہے؟ ملا کو اس کا جا کے ترجمہ پڑھاؤ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، جو وہی آئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ منع نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ تو اس آیت کو لانے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر کس قدر خیر خواہیاں ہیں، کس قدر آپ کی کوشش ہے کہ امت کو ہر نیکی کا کام بتانے کی، ہر شر کے کام سے ان کو بچانے کی، اور اس میں سب سے بڑا چونکہ شر دنیا کا شرک ہے، تو شرک سے آپ نے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا آپ کی کوشش رہی۔ اسی طرح آگے دوسری حدیث اسی میں، یعنی کہ اسی آیت کی آگے تفسیر حدیث جو آ رہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ اس حدیث میں 3 جملے ہیں، اور تینوں جملے ہی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، اگرچہ معنی ان کے مختلف ہیں، ہر چیز ایک نیا معنی دے رہی ہے، ایک نیا حکم دے رہی ہے۔ فرماتے لا تجعلوا قبور بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ کیا معنی؟ کہ گھروں کے مردوں کو دفن نہ کرو۔ یہ کوئی کام کرتا تو نہیں، لیکن بعض بیوقوف کر بھی لیتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے گھروں کو اس طرح نہ بناؤ جس طرح قبرستان ہوتے ہیں۔ اچھا، قبرستان کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کہ جن قبرستانوں میں نمازیں نہیں ہوتی، جن قبرستانوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جن قبرستانوں میں عبادتیں نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی ذکر اذکار، کوئی اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ ہاں، تو اس لیے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں میں ذکر اذکار کرو، گھروں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے آباد کرو، کیونکہ یہ کام قبرستانوں میں نہیں ہوتے۔
اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم بات جو سمجھنے والی وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو جب یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اس کا معنی کیا ہے کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں قبرستان کا تصور کیا ہے؟ ہاں، قبرستان کا تصور یہی ہے کہ قبرستان میں نہ تو نماز ہوتی ہے، نہ کوئی تلاوتیں ہوتی ہے، نہ کوئی ذکر باتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کے دل دماغ میں یہ چیز راسخ تھی، اسی لیے آپ نے ان کو فرمایا کہ جو قبروں کے معاملات ہیں، قبرستانوں کے جو حیثیت ہے، قبرستانوں کے جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اپنے گھروں کی یہ کیفیت نہ بناؤ۔ گھروں کو نمازوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، اللہ کے ذکر باتوں سے آباد کرو، جو یہ کام قبرستانوں میں نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ جو سب سے افضل نماز ہے انسان کی کون سی ہے؟ جو اس کے گھر میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ سنتیں اور نوافل ان کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے، آپ کا یہی طریقہ تھا۔ بلکہ ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آپ نے سنتیں یا نوافل کبھی مسجد میں پڑھے ہوں۔ آپ کا ہمیشہ سنت نوافل پڑھنے کا جہاں بھی ذکر آتا ہے گھر میں آتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے ایک دوسری حدیث میں اور بھی فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، کہ جب تم نماز مسجد میں پڑھ چکو، یعنی فرض پڑھ چکو، تو نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں جا کر پڑھو۔ کس لیے؟ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کو جو گھر میں پڑھ رہا ہے، سنتے یا نوافل، اس کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ابن السکن کی ایک حدیث ہے کہ جس حدیث کو بعض علماء نے حسن کہا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ اکثر روایتوں میں 27 کا اور بعد میں 25 کا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا 25 گنا اجر ہے اس آدمی کی نسبت جو اکیلا پڑھتا ہے، ایسے ہی وہ نفل یا سنتے کہ جو گھر میں پڑھی جاتی ہیں ان کا مسجد کی نسبت جو ہے وہ 25 گنا زیادہ اجر ہے، اور وہ بھی کسی عام مسجد سے نہیں۔ آپ جب یہ فرما رہے تھے تو کہاں فرما رہے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ آپ کا یہ فرمان کہ فرض نمازوں سے علاوہ سب سے افضل نماز گھر کی نماز، حتیٰ کہ مسجد نبوی سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کے سارے فرمان مسجد نبوی سے جاری ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ گھروں میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان گھروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن سے قرآن کی آواز اٹھتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے جن گھروں کے اندر، وہ آسمان والوں کو وہ گھر، جس طرح ہم کو زمین سے ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، آسمان والوں کو وہ زمین پر گھر ایسے ہی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کون سے گھر؟ کہ جن گھروں میں قرآن کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ تو بات کر رہے تھے اس طرح کی ایک حدیث کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ باقی سنتے اور نوافل جو ہے ان کو گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میں اس چیز پر تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بعض چیزوں پر ایک روٹین چلی ہوتی ہے، علم ہو جاتا ہے کہ واقعی بہتر ہے، لیکن ایک چونکہ روٹین چلی ہوتی ہے، اس لیے فرضوں جہاں فرض پڑھ لیتے مسجد وہیں پر سنتے بھی ساتھ ہی۔ ہاں الگ بات ہے کہ اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے کہ سنتے شاید پڑھنے کا موقع نہ ملے، اگر مسجد سے نکل گیا یا گھر میں نہیں جا رہے ابھی کہیں اور آپ کا جانے کا پروگرام ہے تو پھر ٹھیک ہے مسجد میں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کا گھر میں جانے کا پروگرام ہے تو اصل یہی ہے کہ گھر میں پڑھی جائے۔ سنت نوافل جو ہے ہمیشہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس طرح قرآن کریم کی تلاوت اس کا اہتمام گھر میں ہونا۔ اس کے متعلق بھی کی ایک حدیث جس طرح بھی آپ نے حدیث سنی ہے، اور یہ حدیث بھی اپنی سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ بھی صحیح حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں رہتے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور خصوصاً سورہ بقرہ کے حوالے سے۔ اس لیے
آپ میں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ اکرام کے دل دماغ میں یہ چیز راسخ تھی کہ قبرستانوں میں نہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا معنی کہ گھروں میں یہ باتیں کرنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے اور گھر والوں کی تربیت بھی ہو، بچوں کی، عورتوں کی تربیت بھی ہو اس نماز پر، ان چیزوں پر۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور نہ ہی میری قبر کو عید بنا لو۔ عید کیا ہوتی ہے؟ عید کا لفظی معنی عربی میں عاد یعود، کسی چیز کا لوٹ کے آنا، اور لوٹ کے آنا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ویسے تو، لیکن عید کا لفظ جو معنی ہے خصوصی طور پر کہ کسی مقررہ وقت میں، کسی خاص وقت میں اس چیز کا لوٹ کر آنا، کہ اسی وقت میں فرض کرو یا اسی سیزن میں اس چیز کا ہر سال یا ایک مخصوص وقت کے بعد اس کا آنا، اس کو کہتے ہیں عید۔ اور اس میں خصوصی طور پر اگر ساتھ کو خوشی کا بھی مناسبت ہو، اس میں خوشی بھی منائی جائے، تو پھر وہ عید کی شرعی حیثیت جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے۔ تو ویسے لفظی طور پر عید کا معنی کہ کسی چیز کا مخصوص انداز سے ایک ہی وقت میں اس کا لوٹ کر آنا، ایک ہی وقت میں اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بنا لو۔ عید بنانے کا معنی کہ بار بار میری قبر پر لوٹ کر آنا، چاہے کسی مخصوص وقت میں ہو یا ہر وقت میری قبر پر چکر لگانا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھا جائے؟ آپ ماتے وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا میری قبر پر آنے کا مقصد کیا ہو کہ تم مجھ پر سلام پڑھنے آ رہے ہو نا، درود پڑھنے آ رہے ہو، تو ضروری نہیں کہ میری قبر پر آ کے پڑھو، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود پڑھو، تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کی قبر پر کو عید بنانا، اس میں یعنی سب سے پہلے تو بار بار لوٹ کر آنا، یہ چیز شامل ہے جو لغوی طور پر، اور پھر وہاں پر آ کر کوئی اور دوسرے کام کرنا، کھڑے ہونا، دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آگے مزید جو بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام میں سے ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سفر سے باہر سے، مدینہ کے باہر سے کسی سفر سے آتے، اس وقت تک جب آتے مدینہ میں تو مسجد نبوی میں آتے، تو مسجد نبوی میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لاتے اور آ کر سلام کہتے آپ کو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق پر سلام کرتے، السلام علیکم یا ابابکر صدیق۔ اس کے بعد اپنے باپ پر، عمر فاروق پر، ان پر سلام پڑھتے اور یہ سلام کر کے چلے جاتے۔ لیکن کب کرتے سلام؟ قبر پر سلام کرنے کب آتے؟ جب کسی باہر سفر سے آتے۔ اور یہ بھی کہ ہر صحابی کا ہی کام تھا۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبید اللہ، جو بہت بڑے محدثین میں سے، علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ صحابہ اکرام میں سے ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر کے علاوہ کسی اور نے یہ کام کیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو، اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے اور اس پر گستاخی کے فتوے بھی لگتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اب عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ یعنی کہ مدینہ کے بڑے علماء میں سے، محدثین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کام صرف عبداللہ ابن عمر ہی کرتے تھے کہ باہر کسی سفر سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے اور سلام کرتے، سلام پڑھتے۔ باقی کسی صحابی کو کہتے میں نے ایسے کرتے نہیں دیکھا، نہ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی قبر پر جانا، نہ کہ مدینہ سے باہر سے کسی سفر پر آ کر آپ کی قبر پر جا کر سلام پڑھنا۔ تو پھر باقی صحابہ کے آپ پر درود و سلام نہیں پڑھتے تھے، دن رات پڑھتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ پر درود و سلام پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اور بلکہ آپ کا حکم ہے، آپ سے ان کی محبتیں، عقیدتیں بھی سب سے بڑھ کر تھیں، تو آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، لیکن قبر پر جا کر نہیں۔ کس لیے؟ آپ کی اسی حدیث کے پیش نظر، لا تجعلوا قبری عیدا،
کہ میری قبر کو عید نہ بنا لو، کہ بار بار میری قبر پر آنا، یہ کام نہ کرو، اسی حدیث کی وجہ سے۔ تو بات کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام سے اگر کسی سے ملتا ہے، صرف عبداللہ بن عمر سے ملتا ہے کہ وہ آپ کی قبر پر جاتے، اس وقت جاتے جب باہر سفر سے آتے۔ علی کل حال ہم نہیں کہتے کہ آپ کی قبر پر جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، سلام کہنے کے لیے، صلات پڑھنے کے لیے قبر پر جایا جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے جو بار بار جانا ہے وہ منع ہے۔ اگر کسی کو جانا ہی ہو تو کب جائے؟ جب کسی یعنی کہ اس کا مدینہ میں جانا ہو باہر سے کہیں سے، تو اس وقت آپ کی اصل جاتے ہوئے بھی مسجد نبوی کی زیارت کا مقصد ہو، اور جب مسجد نبوی میں جائے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر بھی آپ پر سلام پڑھے اور درود پڑھے، مشکل نہیں۔ لیکن سلام اور درود بھی کیسے پڑھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو، یعنی فرض کرو اگر قبلہ اس طرف ہے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو۔ آپ کی قبر کس طرح سائڈ پہ ہوگی؟ پھر پیچھے کہاں ہوگی بھائی میرے؟ آپ کے اس کے بائیں جانب ہوگی۔ مدینہ والوں کے قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کا ہے۔ مدینہ والوں کا قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مسجد نبوی سے قبلہ جنوب کی طرف ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوگا تو آپ کی قبر اس کے بائیں طرف ہوگی، اس سائڈ پہ ہوگی۔ تو تاکہ آپ کی قبر پیچھے بھی نہ ہو، اس چیز کا بھی احترام رہے، اور تاکہ آپ کی قبر کا رخ بھی نہ کرے، آپ کی قبر کا رخ بھی نہ کرے۔ رخ کس طرف کرے؟ قبلہ کی طرف، یعنی درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کی قبر کا رخ نہ کرے، قبلہ کی طرف رخ ہو کر کھڑا ہو، اور قبر کو اگر ہو سکے تو بائیں طرف کر لے اور وہاں پر کھڑا ہو کر اس انداز سے سلام پڑھے، نہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کر۔ کس لیے؟ کہ تاکہ یہاں پر بھی کچھ شرک کا شائبہ پیدا نہ ہو، اور وہ بھی صرف درود و سلام پڑھے اور اس کے بعد آگے مزید کوئی چیز نہیں۔ ابن عمر کے بارے میں بھی یہ کیا سن رہے تھے آپ کہ سلام پڑھتے اور سلام پڑھ کر چل دیتے، آگے کوئی مزید کوئی دعائیں کوئی اس طرح کی چیزیں وہ کوئی چیز ایسی نہیں، صرف سلام درود و سلام پڑھنے کی حد تک بس، اس کے بعد کوئی دعا نہیں۔ تو یہ ہے کہ جس حد تک وہاں پر اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے جاتا ہے مدینہ میں تو پہلے تو جانے کی نیت کیا ہو؟ مسجد نبوی کی زیارت ہو، نہ کہ آپ کی قبر کی زیارت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے رخت سفر باندھنا منع ہے۔ تو مسجد نبوی کی زیارت سے جائے، لیکن جب وہاں پر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر قریب جا کر وہاں پر سلام پڑھ سکتا ہے، درود پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہو۔ اس کے بعد ہر نماز کے وقت آتے ہوئے اور ہر روز یہ ہے کہ لا تتخذوا قبری عیدا، اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر اس نے آپ کی قبر کو عید بنا لیا۔ قبر کو عید بنانے کا معنی یہ ہوگا کہ جب ہر روز جب مسجد نبوی میں جائے، ہر نماز کے لیے جب جائے تو قبر کا چکر لگا کر آئے، اور پھر قبر پر جائے نہیں بلکہ ہمارے تو اس چکر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں کی حکومت نے کیا کیا ہے، پہلے تو وہ چونکہ حجرہ تھا، حجرے کے آس پاس جو دیواریں تھیں وہی تھی، تو لوگ کیا کرتے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر سے ایک رستہ تھا پیچھے سے، حجرے کے پیچھے سے، وہاں سے چکر لگا کے وہ اپنے وہ جتنے چکر لگانے پورے کر لیتے۔ اب وہاں کی حکومت نے کیا کیا ہے کہ وہ وہاں سے رستہ بند کر دیا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے سے باہر سے نکل کر آتے ہیں چکر لگانے کے لیے، اور پھر وہاں پر اب انہوں نے کیا کرتے ہیں، بعض اوقات کہ جب رش کا ٹائم ہو، اس طرح کے لوگوں کے چکر لگانے کے کوئی امکانات ہوں، تو کیا انہوں نے کیا ہے کہ وہ جو مسجد نبوی کا جو پرانا حصہ اپنے قبر کے پیچھے کا حصہ، وہاں سے ایک لمبا پردہ لگا دیتے ہیں، وہ جو مسجد نبوی کے آخر شمال تک چلتا ہے، کہ چلو کسی نے چکر لگانا ہے تو پورے مسجد نبوی کا چکر لگائے پھر، تاکہ مشرکوں کی صحیح برداشت ہو۔ تو خیر کہنے کا مقصد تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اس انداز سے حفاظت جو اس وقت ہو رہی ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ تو آپ میں کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، تم نے درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، کہ وہ میری قبر پر آ کر ضروری نہیں۔ صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم،
تم جہاں کہیں بھی ہو سلام پڑھو، دنیا کے مشرق میں ہو مغرب میں ہو، تمہارا سلام مجھے پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، پہنچانے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں کہ مدینہ میں جا رہے ہو تو آپ میرا سلام پہنچاؤ۔ آپ ہمارے جاہلوں کا جو انداز ہے، آپ مانتے ہیں دوسری حدیث میں کہ اللہ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ آدمی جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی سلام پڑھتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے سلام پہنچاتے ہیں۔ وہ فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، نہ تو آپ خود سنتے ہیں، اور اگر کوئی مرنے کے بعد سن سکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوتے۔ آپ مانتے کہ میں سن نہیں رہا، مجھے پہنچایا جا رہا ہے، وہ فرشتے پہنچاتے ہیں مجھ کو تمہارا پڑھا ہوا سلام۔ اور نہ تو آپ خود سن رہے ہیں اور بلکہ فرشتے آپ کو پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا جب فرشتے پہنچا رہے ہیں تو پھر ہمیں بندوں کو وصیتیں کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب مدینہ میں جاؤ تو میرا آپ کو سلام کہو۔ یہ سراسر جہالتیں ہیں، دین کو نہ جاننے کے سارے اس کے انداز ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر تم جہاں کہیں بھی ہو سلام پڑھو، درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اسی مسئلے کی مزید آگے وضاحت زین العابدین علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار کے ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے دیکھا تو اسے روک دیا اور فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جو میرے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی فإن تسلیمکم یبلغنی حیث ما کنتم، کہ تم میری قبر کو میلہ گاہ یا عیدگاہ نہ بنا لو کہ بار بار آؤ اس پر، اور نہ تم نماز دعا تلاوت قرآن کریم کا ترک کر کے اپنے گھروں کو قبرستان کی مانند بنا لینا، اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا سلام مجھ پر پہنچ جائے گا۔ تو اس میں مزید وضاحت آ گئی، اور وضاحت بھی آنے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا، آپ کی قبر پر جانے کے حوالے سے جو ان کا خود موقف وہ بھی سامنے آ گیا۔ اور اس میں بھائیو ہمارے پاس اگر کوئی سب سے پہلے قرآن و حدیث کے بعد کوئی حجت ہے، قرآن و حدیث کے بعد اگر ہمیں کسی سے کچھ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صحابہ اور تابعین ہیں۔ تو چنانچہ یہ زین العابدین علی بن حسین جو ہے یہ تابعی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آدمی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی ہوئی دیوار کے تھوڑا اس میں کچھ شگاف تھا اس وقت، تو اس سے اندر داخل ہوا، آپ کے اس حجرے میں، آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور آپ کی قبر پر جا کر اس نے یعنی کہ سلام پڑھا یا دعا کی، جو بھی کیا، تو اس کو اس چیز سے روکا۔ اور یہ دیوار یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی تک آپ کے حجرہ باقی تھا اور آپ کی قبر کی طرف جانے کا کوئی رستہ باقی تھا، لیکن اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ کی قبر کے آس پاس ایسی دیوار بنا دی گئی ہے کہ جس دیوار کے اندر کسی چونٹی کا جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ چاروں طرف، ایک طرف سے تکونی دیوار ہے، باقی تینوں طرف سے وہ سیدھی دیوار ہے، اور یعنی چاروں طرف سے مکمل دیوار، کوئی رستہ ہے ہی نہیں کسی چونٹی کے اندر جانے کا۔ اس لیے جو کوئی دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کوئی قصیدہ پڑھا تو آپ کے ہاتھ نکلا، اور یہ سارے سراسر شیطان کے جھوٹ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے آخر میں خلیفہ اموی ہیں، جن کو خلیفہ راشد کا نام دیا جاتا ہے، ان کے دور کی یہ بات، ان کے زمانے سے یہ چیز ہے۔ اس کے بعد سے لے کر یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر سے لے کر یعنی آج سے 1340 سال سے لے کر، پہلی صدی ہجری کو اگر ایک صدی نکال دیں باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 1340 سال سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانے، آپ کی قبر تک پہنچنے، آپ کی براہ راست کسی کو قبر کو دیکھنے کا کوئی چانس باقی نہیں۔ جو بھی دعوے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی قبر کے پاس گئے، دیکھی اس نے قبریں، یہ کیا، یہ سارے جھوٹ ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے ایسی دیوار ہے کہ جس میں اندر جانے کا کوئی مکمل رستہ ہی نہیں ہے بالکل طور پر۔ تو یہ ہے اس قبر کی حیثیت۔ تو بات کر رہے تھے، لیکن یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے کا ہے۔
کہ جب ابھی تک وہ دیوار نہیں بنی تھی، تو حضرت علی بن حسین زین العابدین جن کا لقب ہے، ان کے جب اس آدمی کو دیکھا تو اس کو منع کیا، حالانکہ اس آدمی نے جا کر آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کیا، آپ سے کوئی دعائیں نہیں کی، صرف آپ پر سلام پڑا ہوگا جا کر. لیکن چونکہ یہ وہ کام تھا کہ جو نہ کسی صحابی نے کیا تھا پہلے، اور نہ ہی یہ تابعین کے دور میں یہ چیز کوئی معروف تھی کہ لوگ یہ کام کرتے ہوں، صرف اس آدمی نے جب یہ کام کیا اس کو فوری طور پر روکا، اور بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی اس کو کہا کہ تمہارا آپ کے اوپر یہاں سے سلام پڑھنا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، یا کوئی اندلس میں ہے، اندلس کہاں پر ہے، جس کو اس وقت اسپین کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کا ملک بن چکا تھا، اور تقریباً سب سے دور اور یعنی کہ دور ملک سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں وہاں سے بھی اگر کوئی سلام پڑھتا ہے اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھتا ہے تو دونوں برابر ہیں. نہ کوئی سمجھے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی کوئی الگ سے فضیلت ہوگی، کوئی الگ سے اس کی اہمیت ہوگی، دونوں برابر ہیں. اس لیے یہ تھا صحابہ کا اکرام کا موقف کہ قبر کے پاس جا کر سلام پڑھنا، اس کے لیے یعنی کہ وہاں پر جا کر اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ چیز یعنی کہ کسی صحابی کا عمل نہیں تھا. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہاں ہر وقت جب مسجد میں داخل ہوتے آپ پر سلام پڑھتے، چاہے مسجد نبوی میں داخل ہوتے یا دنیا کی کسی اور مسجد میں داخل ہوتے، اور یہ مسلمان کا کام ہے. اور اصل حقیقت یہ اس میں کیا ہے، دیکھیے ذرا، ہم چاہتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا. وہ کیا ہے کہ اسلام شکلوں کا نام نہیں ہے، اسلام ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے جو شیطان اکثر لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم کسی رب کی پوجا کرنا چاہتے ہو، رب تم کو نظر آنا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ رب تم کو نظر نہیں، تم کو پتہ نہیں چلے کہ رب کون ہے، کہاں پر ہے، کیسے عبادت کرو گے اس کی؟ اس لیے مورتیاں بنوا دی، اس لیے بت بنوا دیے، سمجھے نا؟ تو اسلام جو ہے وہ شکل و صورتوں کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ معانی ہے، اسلام جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے، اصل میں بنیادی چیزیں، اصل یہ چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ کی سنت کی اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی تابعداری کرو، آپ کے لائے ہوئے دین کو سیکھو، اس کو آگے لوگوں کو سکھاؤ. یہ ہے کرنے والے کام، یہ ہے چیزیں جو کرنے والی ہیں. آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، آپ پر کثرت سے درود پڑھو دن رات میں کسی وقت بھی، اور خصوصاً یہ جمعے کا دن کہ جس کی آپ نے زیادہ ترغیب دی ہے، اس میں ضروری کہ قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھو، دنیا کے کسی کونے میں ہو. اس لیے یعنی کہ یہاں پر ایک سب سے بڑی جو چیز ہمیں ظاہر ہوتی معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ان شکلوں کا نام کہ قبر سامنے ہو، روضے کے پاس ہوں، یہ ہو وہ ہو، یہ ساری وہ شیطانی فلسفے ہیں کہ جو شیطان لوگوں کے دل دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے، اور یہیں سے آگے بڑھ کر پھر شیطان لوگوں کو شرک کے رستوں پر ڈالتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکلیات سے، ان ظاہری شکل و صورت سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا. پھر انہیں حضرت زین العابدین نے اس کو حدیث سنائی، اور یہ ہے علماء کا انداز، یہ ہے مصلحین کا انداز. اپنی باتیں نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں فلاں یہ کہتا ہے. اس کو دلیل دی تو کس چیز کی دلیل دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل دی، اور وہ بھی پوری سند کے ساتھ کہ میرے باپ حسین، انہوں نے اپنے باپ علی سے حدیث سنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید نہ بنا لو، بیلا گاہ نہ بنا لو کہ وہاں پر بار بار چکر لگاؤ. ولا بیوتکم قبورا، اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بنا لو کہ وہاں پر کوئی باتیں نہ ہو. وصلوا علی فإن تسلیمکم یبلغنی حیثما کنتم، اور مجھ پر سلام پڑھو، مجھ پر سلام کہو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے. اس لیے انہی یعنی کہ ساری تعلیمات کے پیش نظر ائمہ اکرام کا کیا موقف رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے مکروہ ہے کہ جب مسجد میں جائے تو آپ کی قبر پر جا کر سلام پڑھے. کہتے ہیں کہ کیونکہ سلف صالحین یعنی امام مالک کون ہیں؟ تبع تابعین میں سے ہیں. کہتے تابعین صحابہ میں سے ہم نے کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، ان کا یہ کام نہیں تھا.
کہ جب مسجد میں جاتے جو آپ کی قبر پر جا کر نماز اپنے سلام پڑھتے، ان کا کبھی ایسا کام ہم نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو سمجھنے کی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔